عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے دو احادیث پاک پڑھی ہیں۔ ایک حدیث پاک المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174 پر ہے، اور دوسری حدیث پاک صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ ان دونوں احادیث پاک کے اندر رشتہ داری کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق جب پورے بندہ دونوں ادا کرتا ہے تو تب بندہ مکمل اور کامل مسلمان بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے پھر بھی کامل مسلمان نہیں، اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرے پھر بھی کامل مسلمان نہیں۔ اور جو بندے ہیں، بندوں کے حقوق میں سے بھی جو انسان کے خونی رشتے ہوتے ہیں، جس کو رشتہ داری کہتے ہیں، اس کے زیادہ حقوق ہیں۔ ایک انسانوں کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ مسلمانوں میں سے بھی جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو نسبی رشتہ دار کہتے ہیں، جن کو خونی رشتے کہتے ہیں، ان کے حقوق ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر اپنے رشتہ دار کو دے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب اس لیے ملے گا کہ ایک تو ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، وہ تو کسی اور کو دیتا تب بھی ثواب ملتا ہے اس کو، لیکن دوسرا ثواب جو اس کو ملے گا وہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ اور یہ جو رشتہ داری ہے، عربی میں اسے رحم کہتے ہیں۔ رحم، راحمین، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، رحیم، یہ اس سے۔ تو جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے۔ وَأَنَا الرَّحْمَنُ، اور میں رحمان ہوں، میرا صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے جو سب پر رحم کرنے والا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں اس ذات کو جو سب پہ رحم کرے، یہ نہ دیکھے یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ نہ دیکھے، سب پر رحم کرے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرتے ہیں۔ اگر صرف اپنے ماننے والوں پر کرتے تو پھر جو نہ ماننے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پھر ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی گلہ نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں ہمیں دیا کچھ نہیں تھا۔ تو الرحمن، انا الرحمن، اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحیم وشققت لها من اسمی، اللہ فرماتے ہیں میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور اپنے نام میں سے کاٹ کر نکال کر میں نے اس رشتہ داری کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اور جو رشتہ داری ہے اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رحم بھی میں نے رحمان سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ اپنے نام سے بنایا ہے، رحمان سے بنایا ہے۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ،
جو بھی اس رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جوڑ دوں گا، میں اس کے سارے کام سیدھے کر دوں گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، میں اس کو خوشحالیاں عطا کروں گا۔ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑ دے گا قطعتہ، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیں تو اس کا پھر کوئی یار اور مددگار ہو سکتا ہے، پھر اس کا بھلا ہو سکتا ہے، وہ پھر کبھی جڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑے گا قطعتہ، میں اس کو کیا کر دوں گا، توڑ دوں گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره، حضور نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے، جس کو اس سے پیار ہے، جس کو اس بات سے محبت ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے، حلال رزق میں برکتیں عطا کر دی جائیں، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے عمر میں بھی برکت ہو اور پیچھے بھی اس کی نیک نامی رہے، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، اس کا اچھا تذکرہ کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ کرے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑے رکھے، رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑے رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دیکھیں کتنی زیادہ اس رشتہ داری کی اہمیت ہے، جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اتنی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ رشتہ داریاں اس لیے ٹوٹتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جب ہم برا سلوک کرتے ہیں تو پھر رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں۔ آج کل بھائی بھائی کو نہیں چھوڑتا ہے، بھتیجا چچا کو نہیں چھوڑتے، چچا بھتیجے کو نہیں چھوڑتے، تھوڑی تھوڑی چیز جو میں حق ہوگا، اس کی جگہ میں اس کا حق ہے، بھائی کا گھر میں اس کا حق ہے، زمین میں اس کا حق ہے، بھتیجے کا جگہ میں حق ہے، چاچے کا حق ہے۔ تو یہ کوشش بندے کی یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کا حق بھی میں ہی کھا لوں، دوسرے کی جگہ بھی مجھے ہی مل جائے، دوسرے کا پلاٹ بھی مجھے ہی مل جائے، اور دوسری کی جائیداد بھی مجھے ہی مل جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے، پاس سب کچھ ہوگا بھی، پھر بھی انسان لالچی ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، ایک بندے کی 99 بکریاں تھیں، ایک بھائی تھا، اسی کتنی بکریاں تھیں؟ 99، ایک کم 100، دوسرے کی ایک بکری تھی صرف۔ کتنی بکری تھی؟ ایک بکری تھی۔ اور جو 99 بکریوں والا تھا اس نے اپنی ایک بھائی کی ایک بکری کو، اس کو بھی غصب کر لیا، بھائی کی ایک بکری پر بھی کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ تو یہ کہ انسان لالچی ہے، مال کا حریص ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک بندے کے پاس پورے ایک سونے کی ایک گاٹی ہو، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اتنی ہو، پھر بھی اس کے دل میں یہ آئے گا کہ ایک گاٹی اور ہو۔ اگر 2 ہو جائیں تو کہے گا اتنا سونا اور ہو میرے پاس۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس انسان جو لالچی انسان ہے، اس کی آنکھوں کو سوائے قبر کی مٹی کے کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ جب مرے گا اور مٹی پڑے گی تب یہ رچے گا، اس سے پہلے یہ لالچی انسان سیر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی تو کمی یہ ہوتی ہے، رشتہ داریاں اس وجہ سے خراب ہوتی ہیں کہ دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر بندہ، جبکہ ہونا ہی چاہیے میرے محترم بھائیوں، دوسرے کا حق تو اس کو دینا ہی چاہیے، وہ تو اس کا حق ہے۔ نہیں دیں گے دنیا میں بھی اللہ ذلیل کریں گے، اور آخرت کی جو ذلت ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو صرف کسی کی ایک بالش جگہ لے گا، ایک بالش، ایک گٹ، ایک بالش جگہ لے گا، قیامت والے دن 7 زمینوں 7 آسمانوں کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، تو پھر اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھا، دنیا میں تو زمینیں جائیدادیں قبضہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے آج تیری سزا ہے، زور سے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، دوسرے کا حق اس کو تو خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کیس کر کے لڑ جھگڑ کے آخر میں ہار کے پھر کہ جی لو جی لے لو جی، خوشی کے ساتھ اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرنے دینا ہی چاہیے. اگر موقع ایسا آ جائے کہ اپنا حق بھی دینا پڑے تو اپنا حق بھی اگر دے سکے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ حق پر ہے. ایک بندہ کیا ہے؟ آپ ہیں یا میں ہوں، حق پر ہیں، ہمارا حصہ بنتا ہے، ہمارا حق ہے. لیکن اگلا بندہ جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، میں اللہ کا نبی ہو کر یہ اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے بالکل سینٹر میں، درمیان میں اللہ تعالیٰ سے اس کو محل لے کر. اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے. بس میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی جان کا بھی انسان پر حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور جو خاص کر ہمارے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی کا حق بھی، کسی کی چیز بھی بغیر اجازت کے استعمال کرنے کی یا اس پر قبضہ کرنے کے سے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب